بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، یہ خاتون کی تصویر اپنی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ان خاتون کا نام ہے بختاور، یہ 3 بچوں کی اماں ہیں، 30 سال ان کی عمر ہے، 18 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ ان کے ماموں کا بیٹا ہے، لیکن پچھلے دنوں ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور نہ صرف قتل کیا گیا، جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، ان کی گردن پر چھری پھیری گئی، ان کو باقاعدہ طور پر ذبح کیا گیا، اور ایک ایسے وقت میں ذبح کیا گیا جب ان کے بچے، ان کا شوہر، ان کے سسرال والے اس کے ساتھ موجود تھے۔ اب اس بختاور نامی عورت کے ساتھ ہوا کیا ایگزیکٹلی، اور یہ کوئی عام عورت نہیں ہے بھائی، یہ لاہور کے علاقے شادمان میں رہتی تھیں، اور جو لوگ لاہور کے علاقوں سے واقف ہیں ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ شادمان میں کس لیول کے لوگ رہتے ہیں، کتنے امیر کبیر قسم کے وہ لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ جو بختاور خاتون ہیں، ان کے والد صاحب امیر ترین شخص میں شمار کیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ارب پتی انسان ہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا ہے، بے تحاشا مال و دولت ان کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے ہر چیز کر دی جو ایک باپ کر سکتا تھا، وہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے، اس کا گھر بچانے کے لیے کی، لیکن اپنی بیٹی کو نہ بچا سکے۔ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ ان والدین کے لیے آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے جو کہ اپنی بچیوں کو یہ کہہ کے رخصت کرتے ہیں کہ بیٹا بس اب مر کے ہی اس گھر سے نکلنا، یہی تمہارے ماں باپ ہیں، یہی تمہارے گھر والے ہیں، ہم تمہارے لیے پرائے ہو گئے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ہوا کیا، ذرا غور سے سنیے گا، اور اس واقعے کے ذمہ دار کون کون لوگ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جناب، ہوتا یہ ہے، پچھلے دنوں جس گھر کے اندر اپنے سسرال کے ساتھ یہ رہ رہی ہوتی ہیں، اس گھر کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، ابتدائی اطلاعات یہ آتی ہیں کہ اس گھر کے اندر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، ڈکیت آئے ہیں گھر کے اندر، سب لوٹ مار کی، اور جاتے جاتے وہ بختاور کو ذبح کرتے ہوئے چلے گئے۔ والد کو اطلاع کی جاتی ہے، والد آتے ہیں، پولیس آتی ہے، تحقیقات ہوتی ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور نکل کر آتی ہے۔ میں کہانی کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو واقعہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے۔ جناب، یہ بختاور جو ہیں، یہ محفوظ احمد نامی ایک عرب پتی انسان ہے، ان کی بیٹی ہے، 18 سال پہلے ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اور شادی جو کی جاتی ہے اسماعیل نامی ان کے ماموں کے بیٹے سے کی جاتی ہے۔ خاندان میں لوگ ہوتے ہیں، اچھا یہ جو اسماعیل شخص ہے، یہ اور ان کا گھر والے، ان کے تمام گھر والے، یہ لالچی ٹائپ کے لوگ تھے۔ جب ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی ہمارے بیٹے کی شادی، یعنی اسماعیل کی شادی ہم نے ایک ایسے گھر میں کر دی ہے جس کا باپ بے تحاشا مال و دولت کا مالک ہے، آپ یہ سوچئے جب اس کی شادی ہوئی تھی تب 105 تولے سونا اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو اندازہ لگائیے کہ کتنی شاندار مال و دولت اس کے پاس ہوگی۔ اب اسماعیل اور اس کے گھر والوں کی جو نظر تھی نا، وہ اس کے باپ کی دولت پر آ کے ٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ اسماعیل نے اپنی بیوی کو اصرار کرنا شروع کیا، بختاور کو کہنا شروع کر دیا کہ اپنے والد سے پیسہ مانگو تو ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، ہم بھی تمہارے والد کی طرح بڑے بزنس مین بنیں گے۔ بختاور نے ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت اس طرح سے دیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میرے باپ نے جو بھی کمایا ہے، جو بھی بنایا ہے، وہ اپنے بلبوتے پہ بنایا ہے، اپنی محنت سے بنایا ہے، آپ کو بھی جو کرنا چاہیے وہ اپنے بلبوتے پر اور اپنی محنت سے کرنا چاہیے۔ اسماعیل نے کہا بالکل، میں ان سے پیسے مانگ نہیں رہا ہوں، میں ان سے ادھار لینا چاہ رہا ہوں، میں ان سے ایسا نہیں کہہ رہا کہ پیسے دیں اور میں واپس نہیں کروں گا، لیکن اگر میں بینک میں بھی جاؤں گا تب بھی مجھے ادھار لینا پڑے گا، تو میں تمہارے والد سے لے لیتا ہوں اور میں ان کو واپس کر دوں گا۔ آستے آستے وہ اپنی بیگم کی ذہن سازی کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ پھر بختاور نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں جا کے اپنے باپ سے پیسے مانگتی ہوں، اور اس کے باپ نے کہا بیٹا میں نے جو کمایا وہ تمہارے لیے تو کمایا، اگر تمہارا شوہر کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے تو میں بالکل اس کی مدد کروں گا۔ اور انہوں نے دل کھول کے اپنی بیٹی کو پیسے دے دیے، اور لاکھوں میں پیسے دیے، شاید کروڑوں میں پیسے دے دیے۔ بھائی اسماعیل کی آنکھیں پھر گئیں، اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کے پاس تو ایک ایسی سونے کی چڑیا آ گئی ہے کہ بس میں اس چڑیا کو اڑاؤں گا، وہ اپنے باپ کے گھر جائے گی اور پیسے لے کر آ جائے گی، اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ کئی مواقع میں اس نے اپنی بیوی کو اپنے باپ کے گھر بھیجا اور وہ اس سے پیسے لے کر آ جاتی تھیں، اور یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، یہ آئس کے نشے میں مبتلا ہو گیا۔ اور میں یہ بات آپ کو کہتا ہوں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر کہ یار دشمن کو بھی اس نشے کی لت نہ پڑے، اس نشے کے بعد نہ انسان رہتا نہیں ہے، اس کو کسی بھی رشتے کا پاس نہیں رکھتا، وہ ہر چیز ختم کر دیتا ہے، ہیلوسینیشن اس کو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس نے سب کچھ نشے میں اڑانا شروع کر دیا، اس نے ایک ٹکے کا کاروبار نہیں کیا اور سارے پیسے ضائع کر دیے۔ ان کی جو والدہ ہیں اسماعیل کی،
یعنی جو بختاور کی ساس ہیں انہوں نے بھی خوب عیاشی کی، ان کے دیوروں نے بھی خوب عیاشی کی اور سارے پیسے اڑا دیے، اور جیسے پیسے ختم ہوتے یہ اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ یار میں نے کاروبار میں لگائے تھے اور ڈوب گئے، اب جو ہے نا تم دوبارہ پیسے لے کر آؤ۔ اسی اسنا میں، اسی سارے معاملے میں 12 سال گزر گئے اور ان کے گھر کے اندر 3 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بختاور اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اب تم کچھ بھی کہہ لو، میں اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگوں گی۔ نہیں مانگوں گی کا مطلب نہیں مانگوں گی۔ اس کا شوہر اس کو مارتا پیٹتا اور اس کے بعد اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ یہ رات میں ایک رکشہ پکڑتی ہے، مار پیٹ کھانے کے بعد لٹی پٹی اپنے گھر آتی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو اس حال کے اندر دیکھتا ہے، وہ اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ جس کو وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے ایسا کیسے ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے، تھانے جاتا ہے اور تھانے میں جا کے کہتا ہے کہ میرے داماد نے میری بیٹی پر ظلم کیا، بربریت کی ہے۔ اب جب یہ معاملہ تھانے میں پہنچتا ہے اور اوبیسلی خاندان کے اندر ہی شادی ہوئی ہے، خاندان کے سارے بڑے آ جاتے ہیں، بڑے بیٹھتے ہیں، صلح صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسماعیل کو ڈانٹتے ہیں۔ اسماعیل جو ہے نا وہ آنسو بہانے شروع کر دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اپنی بیوی سے، اور پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب، جو بختاور ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس جائے گی اور کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، معافی تلافی کر کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن محفوظ احمد صاحب ظاہر سی بات ہے ایک بڑے بزنس مین ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اپنی بیٹی کو خود مختار بنانا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ڈیفنس میں ایک جو کمرشل پلاٹ ہوتا ہے جس کی مالیت کروڑوں میں ہے، وہ اپنی بیٹی کے نام کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دکان بھی اپنی بیٹی کے نام کر دیتے ہیں، گاڑی اس کے پاس نہیں تھی، گاڑی بھی کروڑوں روپے مالیت کی گاڑی بھی اس کے نام پر کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنی بیٹی کو خود مختار بناؤں گا، اس کو اپنے شوہر کے پیسوں کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شوہر کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، وہ تو آپ کے پیسوں پر نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے نام پہ ہر چیز کر رہا ہے، تب انہوں نے دوبارہ سے ظلم و بربریت کرنا شروع کر دی، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے 3.5 کروڑ روپے چاہیے۔ اب اس کے جو بختاور کے والد تھے انہوں نے اپنے داماد کو یہ بات ہی بولی کہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس میں تمہارے موبائل میں میرا نمبر ہے، جب بھی تمہیں پیسے چاہیے ہو کریں تو مجھ سے رابطہ کر لیا کرو۔ لیکن یہ اپنی بیوی کو ہی اپنے باپ کے پاس بھیج رہا ہوتا تھا۔ اب 3.5 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی، کہا کہ بھائی 3.5 کروڑ روپے دیجئے۔ باپ نے کچھ نہ کچھ کر کے 1 کروڑ روپے اپنے ملازم کے ہاتھوں، جب بھی پیسے دیے جاتے تھے تو ملازم ہی دینے جاتا تھا ان کے گھر کے اندر نا، ملازم کے ہاتھوں 1 کروڑ روپے ان کے گھر میں بھجوائے، جو کہ ان کی والدہ یعنی بختاور کی ساس اور دیور نے وصول کیے۔ اب اس کے بعد معاملہ اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ بھائی جب پیسے مزید آنے بند ہو گئے، یعنی بختاور نے مانگنے بند کر دیے، شوہر مانگتا نہیں تھا، اپنی بیوی کو آگے کرتا تھا، بیوی نے کہا یار میں غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی ہوں، کتنا اپنے شوہر سے اپنے باپ سے مانگو، تم نے جتنے پیسے لیے صرف اور صرف تم نے اپنے نشے میں اور عیاشیوں میں اڑائے ہیں، تم نے کاروبار کچھ نہیں کیا۔ آج اگر تم ان پیسوں سے کاروبار کرتے تو شاید میرے باپ کی جگہ آ چکے ہوتے، اگر تمہاری نیت صرف کاروبار کرنے کی، تمہاری نیت کاروبار کی نہیں ہے۔ پھر ان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے گاڑی کو لے کے، جو گاڑی باپ نے اپنی بیٹی کو دی ہوئی تھی وہ کروڑوں روپے مالیت کی گاڑی تھی۔ آپ سوچ لیجئے کہ اگر ارب پتی آدمی ہے تو کروڑوں روپے کی گاڑی دے گا۔ انہوں نے کہا جناب میں نے گاڑی بیچنی ہے۔ اسماعیل نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری گاڑی بیچنی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا بھائی نہ تو نے خریدی ہے نہ تو نے دی ہے تو کیسے بیچ سکتا ہے، میں تو پیپر نہیں دوں گی، اور پیپر میرے پاس ہیں بھی نہیں۔ اس نے اس طرح سے معاملہ نپٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ معاملہ اتنا ہیٹ اپ ہوا، اتنا ہیٹ اپ ہوا گاڑی کی فروخت کو لے کے کہ اس وقت جب اس کے بچے گھر میں موجود تھے، ساس موجود تھی، دیور موجود تھے، شوہر نے اسماعیل نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ اب جب گلا کاٹ دیا تب دنیا کو کیسے بتائیں بھائی، اب تو بیوی چلی گئی۔ وہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں کسی بھی بیٹی کے لیے، کسی کی بہن کے لیے، کسی شخص کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اس کی ذہنیت، اسماعیل نامی جو یہ شخص ہے، اس کی ذہنیت کی عکاسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، الفاظوں میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ مرغی جو سونے کے انڈا دیتی تھی اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، اب میں کیا کروں، اب مجھے اپنے آپ کو قانونی معاملات سے بھی بچانا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ گھر کے اندر ڈکیتی کا ناٹک کرتے ہیں کہ بھائی ڈکیتی پڑی ہے اور ڈکیتی کی وجہ سے میری بیوی کا گلا کاٹ کے چلے گئے۔ اب جو اسماعیل کی والدہ ہیں یہ اپنی بہو کے شوہر کو یعنی مختار احمد صاحب کو، جو بختاور کے والد ہیں، ان کو کال کرتی ہے روتی پیٹتی کہ بھائی میری بہو کو مار دیا مار دیا مار دیا۔ پولیس آتی ہے، پولیس آ کے معائنہ کرتی ہے۔ اچھا پولیس کو یہاں پر شک جاتا ہے کہ بختاور کا جو خون جہاں پر اس کو ذبح کیا گیا تھا، گلا کاٹا گیا تھا، وہاں پر اس کا جو خون ہے نا وہ جمع ہوا تھا، اور اگر یہ واقعہ تازہ ہوتا تو جمع ہوا نہیں ہوتا۔
पुलिस जनाब शौहर को पकड़ती है। पहले तो बाप से पूछती है कि भाई आपकी बेटी इस घर के अंदर खुश थी भी या नहीं थी, घर में मामला सही चल भी रहे थे या नहीं चल रहे थे। तो बाप तो बता देता है कि भाई मैं तो थक गया था इनकी सारी ख्वाहिशात को पूरी करते करते। 105 तोले सोना शादी में दिया, उसके बाद करोड़ों रुपए मालियत का कैश इनको दिया, गाड़ी घर सब कुछ इनको दिया, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी बेटी का घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को बेचारा नहीं बचा सका। शौहर को पकड़ती है पुलिस, थाने ले जाती है और अपने तरीके से तफ्तीश करती है, सारा कुछ उगल के रख देते हैं। अब बाप ने इस्माइल, जो बेटी बख्तावर के वाले साहब हैं, उन्होंने अपने दामाद इस्माइल, सास और 3 देवर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया है। ये खानदान के अंदर ही शादी हुई थी और ये वाकया सबक है उन वालिदैन के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, महफूज साहब के साथ जो कुछ हुआ, मेरी दिली हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अल्लाह उनके इस मुश्किल वक्त में उनको सब्र और इस्तिकामत अता करे। बेटी का दुख सबसे बड़ा होता है। कहते हैं कि बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा, बेटे का मतलब आप समझ लीजिए कि मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। बाप के कंधे पर बच्चे का जनाजा, इससे भारी चीज़ दुनिया के अंदर बनी ही नहीं है। कहते हैं छोटे जो ताबूत होता है ना, सबसे ज़्यादा भारी होते हैं छोटे। ये एक अंदाज में कहा जा रहा है। इसका मतलब ये कि बाप के लिए बेटे हमेशा, बेटी हो बेटा हो, वो बच्चे ही रहते हैं। बाप के कांधे पर बेटे का जनाजा, बेटी का जनाजा, इससे ज़्यादा भारी चीज़ दुनिया के अंदर नहीं बनी है। अल्लाह बख्तावर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके वालिद साहब को सब्र व इस्तिकामत अता करे, और यार इसके कातलों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये वाकया आंखें खोलने के मुतरादिफ है हर उस पेरेंट के लिए जो ये समझते हैं कि हमने बेटी ब्याह दी, बस कुएं में डाल दी, अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, यही है तुम्हारे। ये सबसे गलत जहनियत है। आपको अपनी बेटी को रुखसत करते हुए ये बात ज़रूर बोलनी चाहिए कि बेटा, हमने इंसान का बच्चा समझ के इस शख्स से तुम्हारी शादी की है। जो हमें समझ आया, जो हमें पता लगा, जो हमने अंदाज़ा लगाया कि यार ये इंसान का बच्चा है, जो इसने हमें दिखाने की कोशिश की, हमने जितनी हमारी सकत थी उस हिसाब से हमने तफ्तीश करके तुम्हारी से शादी की है। जिस दिन ये जानवर का बच्चा साबित हो, जिस दिन पता चले कि ये इंसान का बच्चा नहीं है, ये किसी जानवर की औलाद है, इसको छोड़ के अपने बाप के, अपने भाई के घर पे आ जाना, या अपनी नई जिंदगी भी तुम शुरू कर सकती हो। इस्लाम औरतों को ये इजाज़त देता है कि वो अपने, अगर वो शौहर से खुश नहीं है और उनका शौहर उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहा है, मारपीट कर रहा है, जान पर बात आ गई है या जिस्म फरोशी की बात कर रहा है, तो खुला लेके अपनी नई जिंदगी का आगाज़ कर सकती है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।